میں دعوت دینا ابو بکر جمیل صاحب نو کہ وہ آن اور آ کے اللہ اور اس دے رسول دیاں باتاں سنو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت، بزرگی، جاہ و جلال اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات کے لیے ہے۔ احباب ذی وقار اور معزز علماء کرام، میں آپ کے درمیان اور میرے استاد محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب کے درمیان زیادہ وقت حائل نہیں ہوں گا۔ صرف حکم کی تعمیل میں ایک بات آپ کی گوش گزار کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسجدیں تعمیر وہی لوگ کرتے ہیں جن کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہوتا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کے گھر بناتے ہیں۔ اور یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، یہ انبیاء کا کام ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھایا، بلند کیا، اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، جہاں کچھ دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے قیام کیا۔ مدینہ کے رستے میں وہاں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسجد تعمیر فرمائی، اور مدینہ پہنچے تو سب سے پہلا جو کام کیا وہ یہی مسجد بنانے کا، کیونکہ مسجد یہ ہمارے دین اسلام کے روشن منارے ہیں، یہی ہماری پہچان ہے، اور یہیں سے دین اسلام کی تبلیغ پھوٹتی ہے اور روشنی پوری دنیا میں پھیلتی ہے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جو دنیا میں اللہ کا گھر مسجد بناتا ہے، اللہ اس بندے کا گھر جنت میں بنا دیتے ہیں۔ بلکہ ان مساجد کو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کے باغ کہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوها، فرمایا جب تم دنیا میں جنت کے باغوں سے گزرتے ہو تو جنت کے پھل کھایا کرو۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول دنیا میں جنت کے باغ؟ آپ نے فرمایا یہ مساجد یہ جنت کے باغ ہیں۔ تو صحابہ نے سوال کیا وَمَرَّتُهُ، اللہ کے رسول پھر یہ پھل جنت کے پھل کیا ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ اللہ کا ذکر جو بندہ مسجد میں بیٹھ کے کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی جنت کے پھل کھا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ ہمیں مساجد سے ہمیشہ منسلک رکھے، کسی نہ کسی تعلق سے مسجد کے ساتھ جڑ جائیں، اور جو مسجد سے جڑ گیا اللہ اس کی دنیا بھی سنوار دیں گے، اللہ اس کی آخرت بھی سنوار دیں گے۔ یہ تو اللہ کے ایسے پیارے گھر ہیں، ان کی طرف جو قدم اٹھا کے چلتا ہے اللہ ہر قدم کے بدلے گناہ معاف کرتے ہیں، نیکیاں عطا کرتے ہیں، اللہ درجات کی بلندیاں عطا کرتے ہیں۔ ایک ایک قدم پہ ان کی طرف آنے والے کے لیے اجر و ثواب ہے۔ اور جتنی دیر ہم اس کے گھر مسجد میں بیٹھتے ہیں
ہمارا ایک ایک لمحہ باعث اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ ہمیں ساری زندگی مساجد سے جوڑے رکھے اور یہیں سے ہمارا آخری سفر شروع ہو جائے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر معراج بھی مسجد سے شروع ہوا تھا، تو اللہ ہمارا آخرت کا سفر بھی مسجد سے کر دے۔ اللہ دنیا آخرت کی تمام نعمتیں ہمارے مقدر میں کر دے۔ جو اس مساجد کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کا گھر اپنی جنت میں بنا دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ خطاب فرما رہے سن حضرت مولانا ابو بکر جمیل صاحب